اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تبھی تو خدا کہہ رہا ہے یہ ایسی خبر نہیں ہے کہ قیامت ہوگی تو مان لو تو بھی ٹھیک ہے, نہیں مانو تو بھی ٹھیک. ماننے والوں کا لائف اسٹائل الگ, نہ ماننے والوں کا لائف اسٹائل الگ. نہ ماننے والوں کا لائف اسٹائل اتنا گندا ہے کہ انہوں نے گندگی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے. اس جرم پہ بھی ان کو شرم نہیں آتی. ایک بھنگی اپنے آپ کو صاف ستھرا کہہ رہا ہے. آج بہت لوگ باتیں, ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ہماری بچی ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتی, مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں اسکول میں کوئی ٹاپک تمیز کا ہے ہی نہیں تو کہاں سے تمیز سے بات کرے گی. ارے اسکول میں اس کو میتھ پڑھا رہے ہیں, اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں, کہیں تمیز کا چیپٹر آپ نے فزکس میں دیکھا؟ تمیز ہے کوئی؟ ہے ہی نہیں. بس اچھا شہری بنا رہے ہیں ریاست کے لیے, کیونکہ ریاست حکمرانوں کے مفاد ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اچھے شہری بھی بنو, ریاست کے قانون کو فالو بھی کرو. ہم نہیں کہہ رہے کہ لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے بھاگو. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. لال بتی پہ اس لیے رکو کہ اللہ نے حکم دیا ہے حاکم کی اطاعت کرنے کا. ایک اچھا مسلمان وہ زیادہ ملک کا وفادار ہوتا ہے, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ملک سے وفاداری میں بھی اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ مخلص نہ ہو. جب تک اپنا مفاد ہوگا ملک سے وفادار ہے. آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو نا, ساری زندگی پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں دوسرے ملک. کہاں گیا بھائی پاکستان؟ پاکستان آپ تو مرے جا رہے تھے, محبت میں مرے جا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا آپ کو مٹی سے اتنی خوشبو ہے کہ یہ تو چرسی کو چرس سے اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کو پاکستان کی مٹی سے. مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوتے ہیں. یہ دو نمبریاں ہیں میرے بھائی. جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہوگا, حقیقی معنوں میں انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اچھی, غیر مسلموں میں بھی ہوتی ہیں, مانتا ہوں. اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کا مطلب تھینک یو سے بات شروع کریں گے, تھینک یو پہ ختم. پیسے ویسے نہیں دیں گے وہ. ہاں, عورتیں کہتی ہیں نا, کینیڈا کی انٹیاں جن پر میں نے بیان کی ہے ابھی کہ مفتی صاحب جو ہے نا عورتوں کے لیے بیان نہیں کرتے, حالانکہ کرتے ہیں ہم. وہ بھائی انگریز اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, ہمارے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے. انگریز اخلاق سے بیوی سے بات کرتا ہے, پیسے نہیں دیتا. پیسہ ایک دھیلا نہیں دے گا بیوی کو. ہمارے یہاں گالیاں دے گا مگر پیسے کروڑوں روپے لوٹا دے گا. بچوں کے لیے جائیدادیں خرید کے مرتا ہے. کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے بچوں کے لیے بیوی کے لیے خرید رہا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اخلاق کا کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر ہماری بیوی ہم کو بولتے ہیں آپ مسکرا کے بات کیا کریں, پیسے نہ دیا کریں, آج سے مجھ سے اچھے اخلاق والا آپ کو اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے. اگر میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں پیسے نہیں چاہیے, بس گھر میں آئیں مسکرا کے بات کریں, تو میں پہلے باقاعدہ فورہینڈ سے, ٹوتھ پیسٹ سے, فورہینڈ سے اچھا ہے ٹھیک ہے, اس سے میں برش کروں گا ہر دفعہ گھر جانے سے پہلے, اور 32 نکال کے بیٹھ جاؤں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو, اول آخر 11 دفعہ, بشرطے کہ آپ اپنی چائے خود بناؤ, ہم اپنی چائے خود بنائیں گے. آپ کی چائے آپ کے پیسوں سے آئے گی, ہماری چائے ہمارے پیسوں سے. بچے آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں, تو آدھے پیسے آپ دو گے, آدھے پیسے بلکہ ہم دیں گی, ریاست دے گی. بچے پالنا ہماری, ہم نے ریاست کے لیے پیدا کی ہے نا بھائی. غیر مسلم ریاستوں میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ماں باپ کے لیے نہیں ہو رہے, کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ ریاست کے لیے ہو رہے ہیں. تبھی ریاست خرچہ اٹھاتی ہے. انسانوں کے آپس کے رشتے کیا ہو گئے؟ ختم. اب لوگ نا مجھے بھی کبھی کبھار, میں نے ایک دفعہ اخلاق پہ بیان کیا, گھر جا کے میرا پڈا ہو گیا. جمعے پہ میں نے بیان کیا گھر میں بیویوں سے بہت اچھے طریقے سے رہنا چاہیے, یہ وہ 10 سال پرانی بات. میں گیا تو پتہ نہیں کسی بات پہ کیا, وہ گھر والوں کا موڈ خراب تھا, ہمارے بھی واو. اب اس کے بعد مجھے ہنسی آنا شروع ہو گئی. میں نے کہا یار بیان کیا چل رہا تھا اور ہو کیا. اچھا میں ٹینشن الحمدللہ کوشش کرتا ہوں نہ لوں. اب میں اگر بہت بڑا صوفی ہوتا میں اسی کو ٹینشن لے کے بیٹھ جاتا, یار اف توبہ یار یہ تو بہت غلط ہو گیا, بیان کیا کیے, ہو کیا رہا ہے نا. ہم نے کہا چلتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی, جب گھر ہے, بچے ہیں, گوشت بھی کھا رہے ہیں, روٹی بھی کھا رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ لڑیں نہیں. اس لیے ہم کبھی اتنا ایسا بنا کے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرتے. میں تو اپنا رشتے کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا آپ کو. وہ رشتہ لینے آئے تو شہد کا بزنس میرا دیکھا, 3 دن تک ایک بوتل بھی بکتی ہوئی ان کو نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا بکتا کب ہے, انکار کر دیا رشتے.
دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے, تو انکار کر دیا. تو ہم تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی, ہم تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں, بس کوئی بہت بھائی ہم تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں, تو اتنا زیادہ ان چیزوں کو سر پہ مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا ہم لوگ بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں, اتنے اچھے اخلاق تھے بھائی, وہ ایک ہی بزرگ کے تھے بس. نارمل آدمی نارمل ہی ہوتا ہے, بد اخلاق نہ ہو, بس ہر وقت جا رہا ہے گھر میں ایسے جیسے چنگیز خان کی اولاد آ رہی ہے, ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں. مسکرا کے جاؤ, اچھی طرح سے رہو. کبھی کبھار کبھی بیگم کا موڈ آف ہے تو آپ چپ ہو جاؤ, آپ کا موڈ آف ہے تو وہ کون چپ ہو جائے گا, اس کا فیوز اڑ گیا تو آپ چپ ہو جاؤ, آپ کا فیوز اڑ گیا تو وہ اسی طرح گھر چلتا ہے. اور ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہ لیا کرو. اکثر کیا کرتے ہیں, کسی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نا, میں ایک جگہ پہلے رہا کرتا تھا تو اوپر 2 فیملیاں اوپر رہتی تھیں, پرانی بات ہے, یہاں کی بات نہیں ہے, کہیں اور کا واقعہ بتا رہا ہوں. اب ان کے گھر میں پھڈا, ایک صاحب آئے, کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نمازیوں کا حال ہے, وہ نمازی پرہیزگار لوگ, ان کا حال ہے, یہ دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, یہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے, تم کھڑے ہو کر یہاں سن کیوں رہے ہو ان کا پھڈا, تم زیادہ برے ہو, ابے اپنا کام کرو جاؤ, وہ لڑ رہے ہیں ان کا ہیڈک ہے. ہماری پاکستانی قوم کو نا ایک بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, دوسرے کے کام میں گھسنا. بھائی وہ گھر والے لڑ رہے ہیں, وہ ان کا ہیڈک ہے نا, وہ سب پوری ایک فیملی ہے, پورے بچے ہیں ان کے, تو تھوڑا خود ہی بیلن مار بور کے پٹا کے سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو خام خامے نیک لوگ بھی لڑتے ہیں, برے بھی لڑتے ہیں, سب جگہ سب کچھ ہوتا ہے. جو گھر چلاتا ہے نا, چلانے والا آدمی, اس کی طبیعت میں لچک ہونی چاہیے. جب تک لچک نہیں ہوگی گھر نہیں چل سکتا. اتنا نیک کہ بالکل ایسے گھر میں جب بھی جاؤں درود شریف کی محفلیں جمی ہوئی ہوں, ہر طرف صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہوں, ہر طرف قل اللہ احد پڑھی, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ایسے تو خیر جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں. آخرت پر ایمان لانے والوں کا اور نہ لانے والوں کا لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو قیامت قائم ہو کے رہے گی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ سیاسی خبریں نہیں ہیں. اگر یہ سیاسی خبر ہوتی, قوم عاد اور قوم سمود جیسے طاقتور لوگوں نے انکار کیا. تاریخ کی کتابیں اور آسمانی کتابیں اٹھا کے دیکھو, اللہ نے ان قوموں کو کیسا تباہ اور کیسا برباد کیا ہے. تو بھائی یہ بہت بڑی خبر ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے. تو اس لیے آج آپ جس خوشیوں میں ہیں, کبھی بھی گناہ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ جیسے میں آج مزے میں ہوں کل بھی ہوں گا. اصل میں انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ لوگ فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, لوگ بدنظری کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور بھائی یہ کچھ اس لیے ہی تو نہیں ہو رہا کہ آخرت کے لیے رکھا ہے اللہ نے. اگر آخرت نہ ہوتی تو اللہ بھی کر دیتا. انسان اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر دھوکے میں آتا ہے. قرآن کہتا ہے لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کی تدبیر سے خسارے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں, عقل مند کبھی بے خوف نہیں ہوتے. فرعون کو کتنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا, لیکن فرعون کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا ابھی بھی میری حکومت ہے, میں موسیٰ کی ایک نہیں مان رہا. موسیٰ کے سارے دلائل کو مسترد کر دیا. مناظرہ جو مقابلہ حضرت موسیٰ سے ہوا تھا اس میں ہم ہار گئے, پھر بھی میں نے موسیٰ کی نہیں مانی. میں نے ہزاروں جادوگروں کو قتل بھی کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس سے فرعون کس میں آیا؟ دھوکے میں. وہ کہہ رہے میری حکومت ہے, ہادی الانہار تجری من تحتی. لوگوں موسیٰ برحق ہوتے تو کتنے عرصے سے ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی غریب موسیٰ ہیں اور طاقتور کون ہے؟ میں ہوں. میرے تو مزے اسی طرح ہے, ہزاروں لوگوں کو میں نے قتل کر دیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. جب آپ اللہ نہ کرے کوئی فحش فلمیں دیکھ رہا ہے نا اور کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ کچھ اسی لیے نہیں ہو رہا, مستقبل میں ہوگا. اگر کوئی زنا کر رہا ہے اور کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا, بھائی یہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ خدا نے پکڑ کا ایک دن رکھا ہوا ہے. اگر آپ بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہو, یتیموں کا مال کھا رہے ہو, جائیدادیں کھا رہے ہو اور پرپتے چلے جا رہے ہو اور ملک کے صدر بن جاتے ہو, اور آپ ترقی پہ ترقی ہوتی رہ رہی ہے, آپ کا کاروبار اور ترقی کر رہا ہے, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ خدا میرے عمل سے خوش ہے. نا 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 نا. جتنی اللہ نے فرعون کو ترقی دی تھی نا, آپ اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو. اور جتنا اللہ نے کرپشن کے ذریعے قارون کو مال دیا تھا, آپ اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. انجام دیکھو, انجام کیا ہوا, انجام دیکھا جاتا ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم, آخر عمل کیا تھا, آخر میں کیسے چل رہے تھے, یہ دیکھا جائے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد
बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाक अल्लाह।